الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک مبارک دین سے ہم سب کی نسبت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور اس نسبت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے اس انسان کو ایک فہم، ایک سمجھ اور ایک صلاحیت سے نوازا ہے، جس کی بنیاد پر یہ انسان سوچ سمجھ کے اپنے غلط کو، اپنے صحیح کو، اپنے نفع کو، اپنے نقصان کو سمجھ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے یہ دو چیزوں کے ملاپ اور اشتراک کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ کر بنائی ہے، اور انسان ان دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ہی ایک مفید اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے. البتہ دونوں چیزوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ایک چیز کا تعلق ضروری کے درجے سے ہے اور ایک چیز کا تعلق اسباب کے درجے سے ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جب ایک مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار سب سے پہلی فکر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی اس بچے کے سیدھے کان میں اذان دلوائی جائے اور اس کے الٹے کان میں، بائیں کان میں اقامت دلوائی جائے. لہٰذا اگر کوئی نیک آدمی، کوئی متقی آدمی مل جائے تو اس کو ترجیح دیں، نہیں تو خود اس بچے کے والد دے دیں، کوئی رشتہ دار دے دیں. جس کو اذان اقامت آتی ہو وہ جلد از جلد یہ پہلی سنت پوری کرتا ہے جو بچے کا حق ہے.
کہ سیدھے کان میں آزان دی اور الٹے کان میں اقامت دی. حالانکہ اس بچے کو اس وقت دنیا میں آئے ہوئے چند منٹ گزرے ہوتے ہیں، اس کو نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ فہم ہے، نہ وہ دنیا کے تقاضوں کو، دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. لیکن حکم یہ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک شعور رکھا ہے، شعور، اور اس شعور کے اندر زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فرق آتا چلا جاتا ہے. آج وہ کم ہے، 1 مہینے بعد زیادہ ہوگا، 1 سال بعد اس سے زیادہ ہوگا، 3 سال بعد اس سے زیادہ ہوگا، فرق آتا چلا جاتا ہے. یہ بچہ جب زندہ دنیا میں آتا ہے وہ شعور اس کے جسم میں پڑا ہوتا ہے. اب اصل مرحلہ ہے کہ اس بچے کے شعور سے سب سے پہلے ٹکرانے والی آواز کون سی؟ جو اس بچے کے شعور سے ٹکرا جائے گی اور وہ آواز پھر ساری زندگی، اس کی زندگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ اثر انداز ہوتی چلی جائے گی. لہذا حکم دیا کہ پہلے آذان دو، اور آذان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ، تو پہلا لفظ جو اس بچے کے کان کے ذریعے سے اس کے شعور سے جا کے ٹکرایا، وہ مبارک نام کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اس زندگی کے پہلے لمحے میں اس کے شعور کو یہ احساس ملا کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہوں، لہٰذا میری زندگی اس پاکیزہ نام کے بغیر چل ہی نہیں سکے گی. اور اسی شعور کے بڑھنے کا نام یاد رکھے ایمان ہے. یہی ایمان ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ جب تک یہ بچہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، لا عاقل ہے، یہ مکلف نہیں ہے. جس دن یہ عاقل بالغ ہوا، یہ اس پہلے پڑھنے والے لفظ کے احکامات کا مکلف ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کا. تو ہماری زندگی کا ایک حصہ تو ایمان ہے، اور یہ سب سے پہلے ہمارے کان کے ذریعے سے ہمارے شعور سے ٹکرانے والی آواز ہے. اس کے بغیر یاد رکھیں ہماری زندگی نہیں چل سکتی. دوسری چیز اور دوسرا حصہ جو ایک انسان کی زندگی کا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ فرق یہ ہے کہ وہ ضروری کے درجے کا نہیں، ایمان ضروری کے درجے کا ہے. وہ دوسری چیز وہ اسباب ہے. اور یاد رکھیں کہ میں اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری انسانیت نے یہی گزارنی ہے، یہیں سے جانا ہے. اس دنیا کو اسباب کی دنیا کہا جاتا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں اسباب کی دنیا میں اسباب کے بغیر زندگی گزار لوں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں فرق یہ ہے کہ ایک قسم کے اسباب وہ ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے اختیار سے ہے، اور دوسرے اسباب وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اختیار سے نہیں ہے. اس کو علمی زبان میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ کہ بعض چیزیں ہماری زندگی میں وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے. ما تحت الاسباب، یہ تحت کا لفظ عربی میں ہے، اس کے معنی آتے ہیں نیچے کے. اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی میں ما فوق الاسباب ہے. فوق کا لفظ بھی عربی کا ہے، اس کے معنی اوپر کے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بعض چیزیں ما تحت الاسباب ہیں، بعض چیزیں ما فوق الاسباب ہیں. مثال کے طور پہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کو کرسی نظر نہیں آ رہی، ان کو بیٹھنا کرسی پر ہے. تو ایک نوجوان ساتھی کی بچے کی نظر پڑ گئی
کہ بھئی بزرگ کو کرسی نظر نہیں آ رہی، کرسی وہاں پڑی ہوئی ہے، آپ بتائیں یہ بچہ ان کو کرسی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ اسباب ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، وہ چیزیں جو اللہ نے اس بندے کے اختیار میں دے دی ہے، اور یہ انسان ہی نے کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے پانی چاہیے، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا پانی دے دو، جوتے دے دو، یہ لائٹ کھول دو، کرسی سیدھی کر دو، مصلی بچھا دو، مستورات سے کہتے ہیں دسترخوان لگا دیں، کھانا لگا دیں۔ یہ سارے کام انسان سے مدد لے رہا ہے۔ آج تک کسی نے کہا کہ بھئی آپ شرک کر رہے ہو؟ اس کو شرک کہیں گے دوستوں؟ نہیں کہیں گے نا۔ یہ بھی انسان سے مدد مانگ رہا ہے، مدد لے رہا ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں، اپنے دین سے اتنی واقفیت ضرور پیدا کریں، دو چیزوں کو آپس میں خلط ملط نہ کریں۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے نیچے چل رہی ہوتی ہے، وہ انسان سے کروائے گا، پانی لانا ہے، کرسی لانا ہے، دسترخوان بچھانا ہے۔ ایک قسم کے اسباب وہ جو مافوق ہے، جو انسان کے دائرہ کار میں آتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد کا دینا، کہ انسان کے بس میں ہے نکاح کرنا، گواہ بٹھا دینا، ایجاب و قبول کر لینا، پھر حلال راستے سے اللہ کے حکم سے مل لینا اپنی بیوی سے، پانی منتقل کر دینا۔ یہ انسان دیکھے اسباب اختیار کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم اور ارادہ نہیں ہے، اولاد ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ یہ تو ہمیں زندگی سمجھا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس وہ ہیں جو میرے اور آپ کے اختیار میں چل رہی، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ آپ گئے بازار میں، معلوم کیا جی یہ دکان کرائے کے لیے خالی ہے، آنر سے بات کی، ایڈوانس طے ہوا، کرایہ طے ہوا، ایگریمنٹ طے ہوا، ساری چیزیں طے ہو گئی، 11 مہینے کی بات طے ہو گئی، آپ نے ساری چیزیں طے کر لی۔ کیا رکھیں گے جی؟ راشن کا سامان رکھوں گا۔ پھر جا کے ہول سیل مارکیٹ سے راشن لا کے اس میں لگا دیا، سجا دیا، پرائز لسٹ لگا دی، اس میں ملازم بچہ رکھ لیا، اب بیٹھ گئے۔ لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ساری چیزیں آپ کے بس میں تھی، آپ نے کر لی، کسٹمر کو لانا آپ کے اختیار میں؟ آپ صبح سے رات تک بیٹھے رہے، دائیں والی دکان پہ بھی رش ہے، بائیں والی دکان پہ بھی رش ہے، وہی چیزیں مل رہی ہے، آپ کی دکان پہ کوئی آ ہی نہیں رہا، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمان اور اسباب۔ ایمان اور اسباب زندگی کے ہر معاملے میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں ایمان اور یقین اس کام کے پورا ہونے پر وہ کس ذات پہ رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، تو میں دنیا کے سارے اسباب اختیار کر لوں، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ حکم دے چکے ہیں، چاہے میں تھوڑے سے اسباب ابھی چلا ہی ہوں گا، اللہ اس کام کو پورا کر دیں گے۔ اس حقیقت کو آج سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جس صورتحال سے، جس ماحول سے، جس کیفیت سے، اور ایک کہا جائے جس تکلیف کی صورتحال سے میں اور آپ، پوری امت، پوری دنیا گزر رہی، سب اس سے واقف ہیں، لیکن ہمیں کچھ چیزیں میرے دوستوں بزرگوں اپنے مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے سمجھنی۔ حالات کو اور صورتحال کو اور ساتھیوں کو دیکھ کر جو نظر آتا ہے
تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دو کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، دو انتہاؤں پہ۔ آپ اپنے ماحول میں چلے جائیں اور آپ دیکھیں گے آپ کو دو قسم کی ذہنیتیں آج نظر آئیں گی، دو طرح کے لوگ۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو احتیاط کے نام پر چلتے 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 اتنا پیچھے آ گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دنیا کا نظام اسباب ہی سے ہے، اللہ پاک کا کوئی حکم اور ارادہ ہے ہی نہیں اس میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا وہ طبقہ بھی ذہنی پریشان ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئے تو وہ چھلانگ لگائے، آپ نے سلام کی کوشش کی تو وہ کہے گا نہیں بھائی ذرا احتیاط کر۔ اپنے بچوں سے دور ہے، اپنی بیوی سے دور ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہے، ہر ایک سے دور ہے۔ اب یہ چیز احتیاط کے نام پر شروع ہوئی، بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن نقصان جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ احتیاط ہمیں اللہ کی ذات کے یقین سے دور کر رہی۔ لہذا بالکل جس کو ایک ذہنی ڈپریشن نہیں کہتے، بعض کیفیات ساتھیوں کی ایسے محسوس ہونے لگی۔ لہذا ایک ایسا ذہن وجود میں آ رہا ہے کہ شاید اگر آپ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھیں گے اور ان احتیاطی تدابیر پر نہیں چلیں گے تو پھر آپ موت کے لیے اور قبر کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میری موت کا تعلق اسباب سے، میرے مرنے کا تعلق اسباب سے ہے۔ یہ عقیدے کو متاثر کر رہی ہے چیز۔ اچھا، اس کے بالمقابل ایک ذہنیت وہ ہے جو بالکل اس چیز کی نفی کر رہی ہے، اسباب کی نفی ہو رہی ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ حضرات کو تھوڑا سا تمہید میں سمجھایا، اگر آپ حضرات سمجھے ہوں کہ اسباب ما تحت الاسباب بھی ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب ہوتے ہیں، اور ضروری ہے اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ ایک انسان نکاح نہ کرے، شرعی حکم پورا نہ کرے اور کہے اولاد ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ ایک انسان رزق روزگار کے لیے نکلے نہیں، دکان میں بیٹھے نہیں اور کہے کہ تیار آسمان سے من و سلوہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسباب تو ضروری ہے۔ اب ایک ذہن اس کی نفی ہو رہی ہے، نہیں بھائی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر محسوس ہوا کہ کسی نے احتیاط پر عمل کی تو کہا یار تم لوگ کا تو ایمان ہی نہیں ہے، آپ لوگ کا تو ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ اس احتیاطی تدابیر اور کوشش اور اس فکر کو بالکل کچرے کے ڈبے میں اٹھا کے پھینک دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بالکل غلط چیز ہے۔ اس انتہا پہ آپ کھڑے ہو جائیں یہ بھی غلط ہے، اس انتہا پہ آپ کھڑے ہو جائیں یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ دین اسلام کا کمال، حسن اور خوبصورتی وہ اعتدال، درمیانہ راستہ، دو چیزوں کو جوڑ کر ترتیب کے ساتھ چلانا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس موقع پر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس موقع پر ہمیں اسباب کے درجے میں احتیاط کو بھی اختیار کرنا ہے۔ لیکن نہ تو انسان 100% اسباب کو اصل سمجھے اور آج یہ ذہن بن جائے کہ بھئی چونکہ لوگ قریب بیٹھ گئے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے یہ مصیبت گلے آ رہی ہے اور لوگ مر جائیں گے۔ کیا اس سے پہلے موت نہیں تھی؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے
یہ اپنے ساتھ ایک پہلو میں موت کے 99 اسباب لے کر آتا ہے. بڑی اہم حدیث ہے. اپنے ساتھ یہ بچہ ایک پہلو میں موت کے 99 اسباب لے کے آتا ہے. 99 اسباب. پھر اس کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، اگر یہ ایک سبب سے بچ گیا، دوسرا سے بچ گیا، تیسرے سے بچ گیا، چوتھے میں، یہ حدیث عرض کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ انسان اپنے موت کے ان 99 اسباب سے بچ جائے تو ایک دن بڑھاپے میں جا کر اپنی عمر پوری کر کے اس دن چلا جائے گا. اب یہ بڑی حدیث سمجھنے کی ہے، محدثین نے اس پر بڑی بحث کی، لیکن ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک کا ایک تخلیقی اور فطری نظام یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ موت کے اسباب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کتنے مراحل گزرتے ہیں کہ آپ روڈ پار کر رہے تھے اور گاڑی کے ٹائر چرچرائے، پتہ چلا بالکل آپ کے قریب سے گاڑی گزر گئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، آج ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. ہوتا ہے نا. یہ وہ اسباب ہے. یا خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے اور انسان کہتے ہیں آج بال بچ گئے یار، یہ وہ بچتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. یا بیماری آئی، ایسا لگتا ہے کہ بالکل جا رہے ہیں اور اللہ کی شان پھر صحیح ہو کے آ جاتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہم روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ حدیث سامنے آ رہی، یہ ان اسباب سے گزر رہا ہوتا ہے، ان کو شکست دے رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن بالآخر کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ان سب سے بچ جائے گا، یہ بڑھاپے میں آ کے بڑھاپے میں چلا جائے گا. تو خلاصہ محدثین نے یہ لکھا کہ ایک صاحب ایمان کو آپ علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں سمجھا دی کہ زندگی اسباب سے بھی جڑی ہوئی ہے، کبھی ان اسباب سے بچ جائے گا اور کبھی اس کی زد میں آ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی موت کے لیے ضرور ایک وقت طے کیا ہوا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، موت اپنے وقت پر آنی ہے، اپنی ترتیب پر آنی ہے، اپنے مقام پر آنی ہے. اس کا تعلق کسی وائرس سے نہیں ہے کہ کرونا پھیل گیا تو لوگ مر جائیں گے. اس سے پہلے بھی لوگ دنیا سے گئے ہیں اور یہ چیز چلی جائے گی، اس کے بعد بھی لوگ دنیا سے جائیں گے. صاحب ایمان کا تو ایمان اس بات پر ہے کہ یہ زندگی آخرت کے لیے تمہید ہے، میری موت کے لیے ایک تمہید ہے، اور میرا ایک سفر ہے جو چل رہا ہے میری قبر کی طرف. میں دن بہ دن اس کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہوں. لیکن ہمیں اسباب کے درجے میں احتیاط بھی کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے انسان کو. اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جانا یا بالکل بے اعتماد ہو جانا کہ شاید یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے اس سے، تو یہ بھی غلط ہے. انسان کو ایمان اور احتیاط، ایمان اور اسباب، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر اس زندگی کو گزارنا ہے. زندگی کا نظام روکنا نہیں. اس لیے جیسے آج جمعے کا مبارک دن ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دن ایک سنت عمل ہے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کی ایک خاص سورت کو تلاوت کرنا. کوئی بتا سکتا ہے؟ سورۃ الکہف. ماشاءاللہ، سورۃ الکہف 15ویں پارے کی سورت ہے. اس سورت کا جمعے کے دن تلاوت کرنا یہ سنت ہے اور بہت افضل سنت ہے، اور اس کی بہت بڑی برکات بھی ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے پاک و ہند میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، وہاں کی بڑی علمی شخصیت تھی. اصل نام مولانا علی میاں صاحب ہے، مشہور تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ.
اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا عجیب ملکہ دیا اور اس امت کے لیے بہت بڑا کام کر کے گئے، جو ہماری ضروریات، معروضی حالات، موجودہ حالات کے اعتبار سے امت کو کس ترتیب پہ چلنا ہے، ساری باتیں۔ سورۃ الکہف کا حضرت نے ایک خلاصہ لکھا ہے، تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، ایک خلاصہ نکالا ہے حضرت ندوی نے، اور اس خلاصے کا نام رکھا معرکہ ایمان و مادیت۔ معرکہ ایمان و مادیت، معرکہ تو جانتے ہیں نا، یعنی ایک لڑائی آپس میں۔ فرماتے ہیں سورۃ الکہف جو ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو اللہ پاک اس انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایمان کا اور مادیت پرستی کا ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ مادیت کا مطلب چیزیں ہیں، یہ اشیاء ہے، وسائل ہیں، یہ ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کفر کا ذہن یہ ہے کہ مادیت اصل ہے، وسائل اصل ہے، اشیاء اصل ہے، چیزیں اصل ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر دوائی نہیں کھائی تو یہ مرے گا، پرہیز نہیں کیا تو یہ مرے گا، احتیاط نہیں کی تو یہ مرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرق سمجھ گئے؟ اس وقت ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں دوست۔ یہ مادیت اور ایمان کا ایک معرکہ شروع ہو چکا ہے، ہمارا بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کفر کا سارا زور اس بات پہ ہے، یہ جو اتنا ماحول کہ آپ کسی کو موبائل گھنٹی بجائیں تو بات شروع ہوگی کووڈ-19 سے، اخبار اٹھائیں تو کووڈ-19 ہے، بات شروع کرے تو کرونا وائرس ہے۔ ہر چیز، ہر آواز، ہر گھنٹی، ہر بورڈ، ہر ڈاکٹر، ہر چیز اس ذہن میں ایسا ایک خلیہ بٹھا دیا جائے اندر کہ بھئی ساری دنیا کے کام وسائل سے ہوتے ہیں، اگر آپ اس پہ نہیں آئے تو مر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی آپ کی میت کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی بے تحقیری دکھا دکھا کر اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف بٹھایا جا رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن جو تفصیل میں نے عرض کی اس کو سامنے رکھ کے کہ ہماری زندگی کی تکمیل دونوں باتوں سے، ایمان بھی، اسباب بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایمان ضروری کے درجے میں ہوگا، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اسباب یہ احتیاط کے درجے میں ہوں گے۔ انسان دونوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی کیفیت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اس وبائی صورتحال سے یا اللہ پوری امت کو، ہمارے ملک کو، ایک ایک مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے کو یا اللہ نجات نصیب فرما دے۔ ہماری دین اور دنیا کی رونقوں کو یا اللہ دوبارہ سے بحال فرما دے۔ فکر آخرت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔